بارگاہ سید الانام میں پیار، محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و صلاۃ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم حاضرین، سامعین، اہل ایمان حضرات اور دیگر صاحبان عز و شرف لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص رونق بزم علماء حضرت علامہ مولانا عبداللطیف صاحب، خطیب جامع مسجد انوار مدینہ دامت برکاتہم العالیہ، یادگار اسلاف، پیکر محبت و اخلاص، عالی مرتبت جناب حضرت علامہ قاری محمد حنیف صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس بزم نور و سرور کے منتظم و محتمم جناب محترم خلیل ہاشمی صاحب، عالی مرتبت اور دیگر ثناءخواں حضرات، سامعین حضرات، تسانا گفتگو نے دوران میں کی ذوق تا محبت چاہیے ہوسی تا روایتی گلاں تو بھی ہٹ کے ہوسن، تا میں اگر ایک تھوڑی جی درخواست کراں کہ بہت دور دور بیٹھے تا ذرا نزدیک آئی جان، بزرگ اگے آئی جان، بچے پیچھے چلے جانتا تھے، نزدیک آئی جاؤ، تساں بھی ادھر سامنے آئی جاؤ تاکہ مجمع جڑا نا مارے نظرانے سامنے ہو گئے۔ بزرگ حضرات تھے اگے تشریف اتھے بلکہ تھے آئی جان ایس دیوار نا۔ حضرات محترم، مجھے آپ کی محبت بھی چاہیے ہوگی، آپ کا ذوق بھی چاہیے ہوگا، اور پتہ کی باتیں عرض یہ کروں کہ میں رٹی ہوئی باتیں بھی نہیں کروں گا۔ ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں، درویشوں کی درگاہ سے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور فقیروں کے ساتھ ہی یاریاں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم چہرے دیکھ کر بولا کرتے ہیں، بلکہ میں سادی سی زبان میں بات کروں کہ ہم زمین دیکھ کر بیج پھینکتے ہیں۔ تو جتنے تو ذوق نال بیسو تو سبحان اللہ محبت نال آکھو نا، اتنا مجمع وچ ذوق ود سی، رونق ود سی، رحمت نہ نزول ہو سی، تو جدو رحمت نہ نزول ہو سی تو ماڑے جے گناہگار نے زبانوں پر بھی چنگیاں گلاں آئی جا سی۔ ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ اور یہ سبحان اللہ پتہ ہے اس کو اپنی عادت بنائیں، ذکر اللہ کو عادت بنائیں، درود کو عادت بنائیں، سلام کو عادت بنائیں، اللہ کے رسول کے نام کو اپنی زبان پر لانے کی عادت بنا لیں، رسول اللہ کا نام اپنی زبان پر لانے کی عادت بنائیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ایک مائی تھی نا، بڈھی مائی تھی، تو تجھے پتہ ہے جلے بندہ بڈھا ہوئی جائے نا تا جوڑ اڈیاں سب ٹھلے ہوئے ہونے، تو اٹھنا بینا بڑا اوکھا ہوئی جانا، تو او مائی جلے اٹھنی سی نا تو جوڑا نا درد ہونا سی، گٹھے درد کرنے، لتاں درد کرنیاں، ہڈیاں کڑ کڑ کرنیاں، تو تسیں یہ پتہ نا کہ منہ جو پھر کوئی آواز تو نکلنی نا، نکلنی کہ نہیں،
جسی چوں اف اللہ بھی ہو سکنی، ہائے اللہ بھی ہو سکنی، او اماں جی بھی ہو سکنی. اور اماں جی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے، میں عموماً گلہ ماریاں سیدھیاں سادیاں ہوتا ہے. ماں نا ایک ایسا رشتہ مقدس رشتہ ہے نا کہ تو سارے سنی کنوں 90 سال نہ بڑھا بابا ہوا ہے نا، اس نے سامنے اگر کوئی اس نہ رشتہ دار اس نے ماؤنیاں 3-4 گلنا سنائے نا، اس کی فریاد نہیں رہنی میں بڑھا بابا، وہ پھر سمجھنا کہ ماڑی ماں نہیں گود ہے تو بچہ بن کے میں وچ بیٹھے ہیں. ماں تب بھی بڑی ہوتی ہے، ماں تب بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور اتنی مقدس اور محترم ہوتی ہے. تو اس لیے جتنا آپ محبت سے بولیں گے نا تو اتنا انشاءاللہ تسیں لطف آسی. اس مائی نے عادت سی جلے اٹھنی سی تو بہنی سی، بجائے اف نے، ہائے نے، سی کرنے نے، آہ کرنے نے، اس نے عادت سی اٹھنے بیٹھنے آنی ان سی او مدینے والے آ. کیا سمجھ آئی نہیں؟ اٹھنے بہنا کیا آخنی ہونی سی او مدینے آلے آ. بس اس نے عادت بنی گئی، اٹھے تمی مدینے والا، بیت تمی مدینے والا، اس نے عادت بن گئی. میں جلے واقعہ سنیا نا تو میں لوڑیا بہوں کی لکھے یا لبیا نہیں، میں سیدھی سجی حوالیاں نال گل کرا نا، لیکن ایک جید عالم کو میں سنیا. لیکن اس عالم کو سنن تو بعد میں اس واقعے پر تھوڑا استراف نہ شکار رہے ہیں کہ بھئی اے واقعہ میں کی کتھو لبی سکنا. لیکن جلے کتابوں چو نہیں نہ لبا پھر میں کی ایک حدیث ملی. اس حدیث تو بعد اس واقعے پر میں کی یقین آیا. حدیث شریف یہ ہے کہ مرنے والا اپنی عادت پہ مرا کرتا ہے. مرنے والا اپنی عادت پہ مرا کرتا ہے. جو آپ کی عادت ہوگی نا وقت نزا وہی آپ کی زبان پر آئے گا. اس واسطہ عادت بنائی کی نہ. وہ بڑھی اس لئے فوت ہوئی تو قبری چ گئی نا تو کسے صاحب کشف اس کی تکیا. اس کو پوچھے اماں کیا حال ہے؟ اس آخیا قبری چ اتری ساں حال تو بہت خراب سی، پر میں تساں کی گل دساں جڑے منکر نکیر نہ ہے فرشتے نے، ہے فرشتے نے، لیکن اے قبری جس لئے آسن نا تو ایک کوئی حسین و جمیل صورت اچ نہیں آن لگے اور بدصورت بھی نہیں ہون لگے کیونکہ ہے فرشتے نے، لیکن بڑی باروب اور حیبتناک صورت اچ اندر آپ. اور میں اے بھی پڑھیا کہ اگلیاں دندانہ زمین چیرنے پھاڑنے قبر نے اندر داخل ہو سن. تجلے اٹھا کے بٹھا سن نا، جو ہی نظر پہلی پہنی نا تو بندہ اس سے لے پہنچ لی جانا، اس سے ویلے پھس لی جانا کہ ہون اس کی میں کیا جواب دیا. پھر وہ پوچھنا مر ربک ما دینک، تڑا رب کون ہے، تڑا دین کیا. اور پھر نالی اے دو سوال کرن تو بعد اگلے سوال نہیں گل میں بعد ہی کرتا ہوں. نہیں بات سمجھ آئی؟ اگلے سوال نہیں گل میں بعد ہی کرساں. سبحان اللہ. اے گلہ ٹھیک کرنا سمجھ آ رہی ہیں نا کہ اردو بولی جائے. اے جڑی گلہ آساں ایک دوئے جاننے جے ہیں تو پھر کیا لوڑ ہے اتنا اپنا وہ نخرہ کرنی کہ میں تو اردو تو علاوہ کچھ نہ جاننا، بلکہ میں اردو نہ جاننا اپنی زبان زیادہ جاننا. لہذا وہ جلے قبری گئی نا مائی تو ہن سنے اس نے عادت کیسی او مدینے آلے آ. جلے قبری سارے رکھی لٹائی تے لگے گئے نا، اے جلے منکر نکیر آئے نا زمین پھاڑنے اندر آئے نا، جلے عبتناک صورتی سامنے آئے مائی تکیا نا تو مائی کی طرح نکلیا ڈھری تا آخنی او مدینے والے آ. کیا سمجھ آئی نہیں؟ کیا سمجھ آئی نہیں؟ کوئی سمجھ آئی؟ پھر ایک دفعہ پھر سبحان اللہ ہو. ہاں اس نے منہ چو نکلیا او مدینے آلے آ. فرشتے آخیا اس کو لو کیا پوچھاں، پہلے 2 سوال کیا پوچھاں، یہ تو 3 نہ سوال دہی بیٹھی ہے، اس تو 3 سوال نہ جواب دہی چھوڑیا. ہون میں اس کو لو کیا پوچھاں، اس واسطہ انہوں نے آخیا کہ چل ہون تو جس نہ نا کہندہ نا تو یاد رکھ کہ اے او نبی ہے کہ جس نہ سکہ مدینے چوی چلنا رہا تو قبری چوی چلنا پیا. میرے نبی کا سکہ یہاں بھی چل رہا ہے، میرے نبی کا سکہ وہاں بھی چل رہا ہوگا. پھر اس کے منہ سے نکلا او مدینے والیا. تو انہوں نے کہا اس سے کیا پوچھیں، انہیں اس کو کس طرح پوچھاں کہ اس نے بارے تو کیا صورت چہرہ دکھائی تھا سن کس طرح پوچھاں کہ تو انہوں نے بارے کیا آخنی ہونی سی ہیں. یہ تو پہلے بولی. لہذا میں گل اتھو شروع کی تھی سی کہ سبحان اللہ آخنے نہیں عادت بناؤ، سبحان اللہ آخنے نہیں عادت بناؤ. اے جلے سودا تلنا نا سیب کی نو نا تولیت ہے
تو اس لئے ترکڑی والا تولنا نا، تو اس لئے تھوڑا جا فرق ہوئے نا، وہ پھر موٹا سیب نہیں تکنا، وہ چھوٹا جا سیب تکنا تاکہ صرف ترازو برابر ہو جائے، تو چلو تھوڑا جا ودی بھی جائے تو چلو گاہ خوش ہو جاسی، لیکن موٹا سیب نہیں پان لگا کیونکہ اس نے پڑھلا برابر کرنا ہونا۔ لہٰذا بعض چیزاں پڑھلا پارا کرن استا نہیں ہونیاں، دوئے کی چان استا ہونیاں، دوئے کی چان استا ہونیاں۔ تو اے جڑا کلمہ ہے نا سبحان اللہ، اے نکا نہیں، اے نکا نہیں۔ تو سامیں گل سنو، ایک پسا سیب ہونے یا ایک پسا پیاز ہونے اتنے چڑے ہونے، یہ گل ہے نا، دوئے پسا 5 کلو نہ پتھر ہونا تھا اتنا ہونا، اس نے جسامت کتنی ہے تو مڑ پیازہ نہ ٹیر کتنا ہے، اگر روح رکھو تو اور زیادہ ہے، اس نے مقابلے 5 کلو نہ بٹا کتنا ہونا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹا مگر پارا، اے چھوٹا مگر پارا، او زیادہ مگر وزن اچ کم، جس نے وجہ تو اس نال برابر ہونے ہستا ہے 50 پیاز کٹھے ہونے تا ایک 5 کلو نے بٹے نے برابر ہونے۔ تا رب فرمایا اے جڑا سبحان اللہ، میرے آقا فرمایا کہ اے جڑا سبحان اللہ ہے نا، اس نے مثال اسے لوہے نے بٹے علی ہے کہ ہے چھوٹا جا پر پارا اتنا کہ تُس نے بڑے بڑے گناہ ہونے کری ترقی چھوڑ سی، بڑے بڑے گناہوں کی اولا کری ترقی چھوڑ سی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب کھڑے ہو گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی اعظم آزاد کشمیر، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جزاکم اللہ، تشریف رکھیے۔ ہون رونکاں چھ اور اضافہ ہوئی گیا، تب برکتاں چھ بھی اضافہ ہوئی گیا، تب رحمتاں بھی اضافہ ہوئی گیا۔ کیا خیال ہے؟ ایک بزرگ ہستی جڑے صرف عالمی نہ ہون، فقیر بھی ہون، تو درویش بھی ہون، تو اللہ نے ولی بھی ہون، تو ہون رونکاں ودی گئیاں۔ تو گل کرنا سا سبحان اللہ، ذرا محبت نہ لاکسو نا، تو اے او جملہ ہے جس نے مثال اس لوہے نے بٹے نہیں ہے کہ جڑا آپو تو اولا جا ہونا، لیکن دوئے پسا 5 کلو پیاز کی چاہی تو اوپر کری چھوڑنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی چاہی تو اوپر کری کننا۔ اسی طرح جتنی سبحان اللہ نہیں عادت بنانے جاسو نا، تو اے تسیں کی قبریج کم آسی، اے تسیں قبر قیامت اج کم آسی، ٹھیک ہے؟ اور میں بڑیاں سادیاں جیاں گلاں بھی شروع کی تھی آج کل، لوگ آخنے جی اے نہ مولویاں تا ناتخوانہ کیا بنایا، جو ہی ممبر پر بہنے تانے جی آخو جی سبحان اللہ، آخو جی سبحان اللہ، تو میں جھٹکی جی گل کراں حالت تو سے دسو، تسیں سبحان اللہ نہ آخوائی ہے تو پھر کیا آخوائی ہے؟ تسیں گلو سبحان اللہ نہ آخواں تو پھر کیا آخواں تسیں گلو؟ ہیں جی؟ اس وقت ذرا محبت نال تا پیار نال، جتنے محبت تا پیار نال بیسو تو ذوق نال بیسو، کیونکہ ہماری ایک عادت ہے کہ میں نے خلیل صاحب سے کہا نا کہ جی انہوں نے کہا جی جمعے کے بعد خطاب ہوگا، تو میں آخر میں جی جمعے تو بعد عموماً لوگ چلے بھی جانے، تو انہوں نے بڑی سونی گل کی تھی جس نے میں آپو قائل ہوں، انہوں نے آخیا جانے والے جانے رہ سن، بہنے والے بہنے رہ سن، جنہوں نے ذکر ہے جڑے انہوں کی پسند ہوئے انہوں کی بٹھائی رکھ سن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ جو یہ محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ ذکر اللہ کی اور ذکر مصطفیٰ کی جو محفل ہوتی ہے نا، اس کا میں آپ کو ایک کمال بتاتا ہوں، اس کا آپ کو میں ایک معاملہ بتاتا ہوں۔ ہمیں بڑے مجموع سے غرض نہیں ہوتی، یقین جانیے میری عادت ہے، میں پورے پنجاب اور بہت دور دور تک پھر کے آئے ہوں، میلاد کے دن تھے، میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا بینر پر کیا لکھو گے، کون کون آئے گا، کس کس کو بلانا ہے، میرے ساتھ دوسرا کون ہوگا، نعت خوان کون ہوگا، نقیب کون ہوگا، کبھی نہیں پوچھا، مجمع کتنا ہوگا، کبھی نہیں پوچھا۔ کیاں لا اے جڑا مجمع ہونا نا محبت آلا، اے جڑا مجمع ہونا نا اللہ تعالیٰ نے رسول نے نام اوپر منعقد شدہ، اس میں لوگ گھنے نہیں جاتے چنے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. گنے تے چنے وچ بڑا فرق ہونا. گنے تے چنے وچ بڑا فرق ہونا. بدر وچ جلے آئے نا مکے والے او گنی تے آئے سے نہیں سمجھ آئے. تو صحیح سنی سبحان اللہ. تو پتہ چلنا ماریاں یا تسی گلاں نہیں سمجھ اسنیاں یا سردی زیادہ ہے یا تساں ٹھڈے ہو گئے تو تساں کی کوئی تپانا پے سی تے تساں نے ادھر ماڑا خیال ہے کشمیری بھی زیادہ ہیں. تو ہن تے ماشاءاللہ کشمیری یعنی جرت کی سلام ہے. انہوں نے ایک لطیفہ مشہور سا ہے بندوق تو پیرا کی تھا ان سے آپو تپسی تے ٹوس کر سی وہ گل تے نہیں گزرے. تو تساں ذرا سبحان اللہ محبت نہ لاکھو ذرا پیار نہ لاکھو. میں کوئی نکی گل نہیں آگی کہ اس میں لوگ گنے نہیں جاتے چنے جاتے ہیں. گنے نہیں جاتے چنے جاتے. جس لئے نماز نہیں گل سی نا اس لئے گل سی گنتی نہیں کیونکہ وہ ہے حساب نہ معاملہ. اے ذرا سنے اے جملہ بھی ماڑے تساں صرف جملے سننے تو سمجھنے تو دلہ پر لکھنے. جدو نماز نہ معاملہ سی نا وہ معاملہ سی حساب نہ. تو جدو گل ہے نا حساب نہیں اس لئے گنے جانے اس لئے پوچھنے جانا تو آیا سے نا جمعہ کے نہیں سے آیا تو آیا سے کہ نہیں سے آیا فلانے تو آیا سے کہ نہیں سے آیا. اور حضرت علامہ کی پتہ فرشتے بھی اتھے باہر بیٹھے انہیں رجسٹر نہیں تھا وہ لکھنے رہنے کڑا کڑے نہ پتر جمعہ استا آیا. وہ معاملہ ہوتا ہے حساب کا. اور جب سجتی ہے محفل یار کی تو پھر معاملہ ہوتا ہے دیدار کا. پھر معاملہ ہوتا ہے دیدار کا. انہیں تھا سوال ہو سی جی اکھانی اکھاں کو درن جیسا انہاں کی تکاں اتنا دیدار نہ معاملہ. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں یا نہ دیکھیں. بات ہمارے دیکھنے سے کیا ہو جائے گا. بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لیں. بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لیں. انہیں تو گلن دیکھو نا گلن تو گل یاد آونی پئی ہے. موضوع بھی اپنی جگہ بڑا محترم ہے. موسنی طرف بھی آساں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ چونکہ کلیم اللہ سننا تو کلیم اللہ نہ مطلب ہے کہ جس لئے دل کیتا رب نال گلنا شروع کری کنے جس لئے مرضی ہوئی رب نال گلنا شروع کری کنے. اس واسطہ انہوں کی سب تو زیادہ کلام حضرت موسیٰ اور رب نے درمیان ہویا. اس واسطہ انہوں کی کلیم اللہ آگنے. رب فرمایا موسیٰ جانا فلانے پہاڑی چے غار ہے. اس غار نے بیچ ایک بندہ رونا تڑفنا تا توبہ کرنا تا معافیاں مانگنا ساری عمر گناہ کرنا رہا تا ہونوں لگا معافیاں مانگن. تو اس نے گناہ ایسے کہ جاؤ اس کی دسو میں اس کی کوئی نہیں معاف کیتا میں اس کی نہ معاف کرنا. وہ گئے پہاڑے لوڑنے گئے. اتھے ایک آجڑی سی اس کو پوچھیا کہ جی دسو ایتھے کوئی غار کوئی بندہ کوئی کدھرے نظر اس آخر جی اتھے اور کوئی پتہ نہیں ایتھے ایک اوپر غار ہے. اتھے ایک بندہ رونا تو اس نے رونے نہیں آواز اچھنی رہنی. بعض لوگاں اے حدیث بنائی نہ تو سرکار نے نام ہی لائی ہے کہ 5 دن غار ہی چلے. اے کیا پتہ پھر کس حد تک درست ہے. اگر وہ 5 دن غار ہی رہے تو نمازاں کچھ پڑھائیاں جبکہ ابو بکر ٹوٹل 17 پڑھائیاں. تو اے چلو اس موضوع کی بحث کی چھیڑنے ہی نہ. اتھے جلے پہنچے نا تو اس دسیا جی اس غار جو ہی غار اوپر پہنچے آپ نے سلام کیتا جلے اس نے نظر پئی وعلیکم سلام کری تا ہاتھ بنی تانا یا نبی اللہ تو ساں اتھے اس گناہگار نے غار اوپر. انہوں نے فرمایا میں آپو نہ آیا ہے. پھر کس طرح آئے ہو ہمیں کی اللہ بھیجیا کہ جا اس بندے کی آنکھ میں تو کی معاف نہ کرنا. بس وہ بندہ غار چو باہر نکلیا توبہ چھوڑی تو اتھے رقص کرنا شروع ہو گیا. اتھے وجہ تاری ہوئی گیا اس پر رقص کرنا شروع ہوئی گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا دیوانیاں شاید تو سمجھیا نہیں میں تو کی ایک گل بائی کہ رب فرمانا میں بخشیا نہیں. اس کی آخیا یا نبی اللہ بخشا یا نہ بخشا ہے اس نوٹس تا چاہی کندانا تو ساں کی تا پیجی چھوڑیا نہ مارے کو ہے. کیا گل سمجھ آئی نہیں. گنتی ہو رونی تو مالکانہ نوٹس ہو رونا. پہلے گنے گے ہون نوٹس آلے بیٹھے ہو ہون محبتہ آلے بیٹھے ہو. تو گنے تو چنے بڑا فرق ہونا. مکے علیہ جلے ٹورے نا تو گنی تے ٹورنے سے ساڑھے شاہ سوار کتنے ساڑھے تلواراں لے کتنے ساڑھے نیزے باز کتنے ساڑھے سوار کتنے ساڑھے پیدل کتنے ساڑھے دلیر کتنے ساڑھے جوان کتنے ساڑھے نال بچے کتنے ساڑھے گھوڑے کتنے پانی کتنا خوراک کتنی. دوئے پسے چنے 313 آئے ادھر 1000 آئے اے 313 پر پارے ثابت ہوئے کیونکہ وہ گنی دا ٹورے سے میرے نبی چنی دا ٹورے سے. سمجھو کہ نہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی. اس واسطے محبت نہ اجتماع ہے پیار نہ اجتماع ہے.
تو جتنے ذوق تے تساں محبت نال بحث ہو نا اتنا لطف آسی. اللہ رب العزت فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء. سارے لوگ یہ آنے جی سارے ایک جیسے ہیں, سب برابر ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو چن کے آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ یہ چناؤ ہم نے نہیں کیا, یہ رب نے خود کیا. وہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. کوئی ایجے بھی ہیں جڑے میں خاص کری چھوڑے, جنہ کی میں خاصیت نہ مرتبہ عطا کر دیتا, جنہ کی میں خاص فرمایا. اور دیکھو نے جلے صورتہ بنانے نہیں واری آئی نا تو اللہ فرمایا جو صورکم فی الارحام کیف یشاء. تسانی ماما نے پیٹاں وچ تسانی یہ شکلاں میں اے جیاں بنائیاں جے جی ماری مرضی سی, اے جیاں بنائیاں جے جی میری مرضی سی. انہیں تے ذرا تھوڑا تھوڑی سمجھنے والی گل ہے. جو صورکم فی الارحام کیف یشاء. کافر بھی آتا ہے, منکر بھی آتا ہے, ہندو بھی آتا ہے, یہودی بھی آتا ہے, عیسائی بھی آتا ہے, اپنا بھی آتا ہے, بیگانہ بھی آتا ہے, مندر والا بھی شمار ہے, مسجد والا بھی شمار ہے, کلیسا والا بھی شمار ہے, گرنتھ والا بھی شمار ہے, جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی شمار ہے, جو گرنتھ پڑھتا ہے وہ بھی شمار ہے, جو بائبل پڑھتا ہے وہ بھی شمار ہے, جو انجیل پڑھتا ہے وہ بھی شمار ہے, جو تورات پڑھتا ہے وہ بھی شمار ہے. فرمائی جو صورکم فی الارحام کیف یشاء. میری مرضی جیسا میں نے چاہا ویسا میں نے بنایا. لیکن جب چناؤ کی باری آئی تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جسے چاہا, جب جسے چاہا کہا تو آگے شرط بھی لگائی بے رحمت ہی. میں ایویں نہیں چنیا, اپنی رحمت نال چنیا. تو یہاں ایک باریک نکتہ سنو. جب یصورکم فی الارحام کیف یشاء کی بات آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام فطرت کے تحت میں شکلیں بناتا گیا. اور جب چننے کی باری آئی یختص برحمتہ ہی, پھر فرمایا یہاں فطرت نہیں, یہاں فطرت نہیں, رحمت کی بات ہو رہی ہے. یہاں رحمت کی بات ہو رہی ہے. تو ربا جب تو چنتا ہے تو یہ رحمت کون سی رحمت ہوتی ہے؟ یہ کون سی رحمت ہوتی ہے؟ یہ نہیں فرمایا بالتقوی, بالصلاۃ, بالزکاۃ. فرمایا واللہ یختص برحمتہ ہی. رحمت کے ساتھ میں نے چنا ہے. فرمایا جب چناؤ کی باری آتی ہے میں نمازیں نہیں دیکھتا, میں روزے نہیں دیکھتا, اس کے لیے میں نے حساب الگ رکھا ہے, اس کے لیے میں نے یوم حساب رکھا ہے. لیکن یہ جو تخصیص ہے نا اس کے لیے میں نے رحمت کو رکھا ہے. تو رب اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ کیا کثرت اولاد مراد لیں, دولت مراد لیں, پکا گھر مراد لیں, لباس مراد لیں؟ لباس بھی تو رحمت ہے, بارش بھی تو رحمت ہے, اناج بھی تو رحمت ہے, نیک اولاد بھی تو رحمت ہے. اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ تو پھر جب مکے میں لکیر کھنچ رہی تھی, کچھ ادھر ہو رہے تھے, کچھ ادھر ہو رہے تھے, کچھ عمرہ ادھر رہ گئے, کچھ عمرہ ادھر آ گئے, کچھ قریش ادھر رہ گئے, کچھ قریش ادھر آ گئے, کچھ ہاشمی ادھر رہ گئے, کچھ ہاشمی ادھر آ گئے, کچھ اموی ادھر رہ گئے, کچھ اموی ادھر آ گئے. لکیر کھنچ رہی تھی, ادھر کافر رہ گئے, ادھر مسلمان ہو گئے. میں نے کہا ربا معیار کیا رکھا؟ جواب آیا جو مصطفیٰ کا ہوتا گیا وہ رحمت والا ہوتا چلا گیا. معیار میں نے ایک ہی رکھا, شکلوں کو نہیں رکھا, نسلوں کو نہیں رکھا, جرت کو نہیں رکھا, بہادری کو نہیں رکھا, تلوار کے دھنی نہیں چنے, نیزے باز نہیں چنے, شعراء نہیں چنے, ادیب نہیں چنے, عمراء نہیں چنے. جب میں چناؤ کر رہا تھا کچھ ادھر رہ گئے لکیر کے, کچھ ادھر آ گئے. تو جو ادھر تھے ان کو میں نے اپنا بنا لیا, جو ادھر تھے ان کو میں نے بیگانہ کر دیا. ربا جن کو اپنا بنا رہا تھا تو کیا شکل میرا معیار رکھا؟ کیا رنگ معیار رکھا؟ تو جب میں شکل اور رنگ دیکھ رہا تھا تو جس صف میں مجھے ابو بکر دانشوران مکہ کا امیر, دانشوران مکہ, مجلس دانشوران مکہ, یا یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ کی سینٹ کا سینیٹر,
کیونکہ دانشوران مکہ کی مجلس تب تک مکمل ہی نہیں ہوتی تھی جب تک ابو بکر بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے. تو جب وہ سرکار کے قدموں میں آئے تو میں نے، اور دوسری طرف یہ مجلس میں معزز بن کر بیٹھتے تھے، اور دوسری طرف مجھے کالا غلام جوتیوں میں کھڑا نظر آتا تھا اور جوتیوں میں بیٹھا نظر آتا تھا. جب لکیر کھنچی دونوں ادھر آ گئے تو پھر پتہ یہ چلا کہ جہاں دانشوران مکہ کا امیر نظر آتا ہے وہاں جوتیوں میں بیٹھنے والا بلال نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی چناؤ عقل و خرد پر نہیں تھا، قوم و قبیلے پر نہیں تھا، رنگ و نسل پر نہیں تھا. جو مصطفیٰ کا ہوتا گیا وہ خدا کا ہوتا چلا گیا. کیوں؟ اب کہو گے جی یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی؟ تو سنو، مصطفیٰ کا ہونے سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو ہماری طرح ہے، اسے کیا پتا ہے؟ اور کچھ نے کہا یہ ہماری طرح نہیں، یہ خدا کا چنا ہوا ہے، یہ خدا کا چنا ہوا ہے. اور مسلمان وہی ہوتے گئے جو نبی کو اپنے سے اعلیٰ مانتے چلے گئے. جو نبی سے، کیوں حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نہیں گیا آپ بڑے ہیں کہ سرکار بڑے ہیں؟ ایتھے ہو رہی ہوئے محفل سیرت نہیں، یا ایتھے کلاس لگی ہوئے میتھمیٹک نہیں، ریاضی نہیں کلاس لگی ہوئے تو کوئی طالب علم اٹھی تو پوچھا ہے کہ جناب اے ماں کرانے اس دا حال کتنی دفعہ چلانا چاہیے نا؟ تو اگو آسی بے وقوف آدمی اے میتھ نہیں کلاس ہے، زراعت نہیں کلاس تے نہیں لگی، تو جے فزکس نہیں کلاس لگی ہوئے تو شاگرد اٹھی تو پوچھو استاد جی قائد اعظم نے 14 نکات کیڑے، تو اسی بے وقوف آدمی فزکس نہیں کلاس ہے تو سوال قائد اعظم نے 14 نکات پوچھنا ہے. اے جدو مطالعہ پاکستان نہ پیریڈ لگسی ادو پوچھیاں تو جے پوچھن والے پوچھیا کہ تس بڑے ہو کہ سرکار بڑے، اس نے مطلب تے نماز نے مسئلے نہیں سن بیان ہو رہے، سرکار نہیں ولادت نے چرچے ہو رہے سن. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلے سے مجلس ہی ایسی لگی ہوئی تھی جس میں سرکار کی باتیں ہو رہی تھی، تو چچا سمجھ کر انہوں نے پوچھا کہ یا نبی پاک نے چچا ہو تو دسو تساں پہلے تساں بڑے ہو کہ سرکار بڑے نے؟ انہوں نے مطلب ہے کہ عمرہ چکیڑا بڑا ہے. تو انہوں نے فرمایا، پتہ انہوں نے جواب کیا دیتا؟ انہوں نے فرمایا پیدا میں پہلے ہویا، بڑے تھے وہی انا. جب ایمان ملتا ہے نا تو زاویہ یوں بدل جاتا ہے، جب نبی کی محبت ملتی ہے نا تو انداز یوں بدل جاتا ہے. تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نے چن لیا اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہا. تو جب وہ چناؤ کر لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ چناؤ کرنے کے بعد اگر وہ کثرت اولاد دے تو سمجھو فطری چناؤ ہے، اگر دولت کی کثرت آ جائے تو سمجھو فطری چناؤ ہے، نظام فطرت کے تحت ہے. اگر لباس اچھا ملے تو سمجھو اظہار ربوبیت ہو رہا ہے، اگر اناج اچھا ملے تو سمجھو اظہار ربوبیت ہو رہا ہے، کھانے کو روٹی اچھی ملے تو سمجھو اظہار ربوبیت ہو رہا ہے، اگر پکا گھر ملے تو سمجھو اظہار ربوبیت ہو رہا ہے، اور اگر مصطفیٰ کا دروازہ ملے تو سمجھو اظہار رحمت ہو رہا ہے. اب ہماری طرف دھیان رکھو، میں کیا بھائی چھوڑے آپ کیا بایا میں کہ دنیا نیا نعمتاں لبن نہ اے اس نشان ربوبیت ہے. تو جب مصطفیٰ نہ دروازہ لبی جائے تو اس نشان رحمت ہے. سمجھے ربوبیت اور رحمت فرق سمجھ آیا کہ نہیں؟ ربوبیت اور رحمت میں یہ فرق ہے. وہ شان ربوبیت ہے نا تو شان ربوبیت میں وہ ہندو کو بھی دیتا ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے، وہ سکھوں کا بھی رب ہے، وہ عیسائیوں کا بھی رب ہے، وہ یہودیوں کا بھی رب ہے. لیکن جب بات رحمت کی آتی ہے نا تو اپنی رحمت وہ سب پہ نہیں برساتا، جو نبی کے جتنے قریب ہوتا ہے اتنا برساتا چلا جاتا ہے. کیونکہ یہاں بے رحمت ہی سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، جو جتنا ذات مصطفیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اب جب رب تخصیص فرماتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو صحیح پہلے میں دساں نا تو کوئی سمجھائی تھا دساں کہ غوث اعظم نے مقام کیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ جب رب چناؤ کرتا ہے نا تو مرتبہ خلافت پہ فائز کرتا ہے.
پیدا تو انسان ہوا نا، اللہ نے خلیفہ کیوں؟ فرشتوں نے کہا نا، اللہ رب نے فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو کیا سارے خلیفے ہیں؟ سنو، خلافت بھی دو طرح کی ہے، ایک خلافت عقلی ہے، ایک خلافت ایمانی ہے. شیر کتنا دلیر جانور ہے، جب آپ کسی کو داد دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی شیر، ایمیں بھی نعرے لانے انہیں شیر آیا شیر آیا، نعرے لانے انہیں ہمیں کسی پارٹی نہ مخالف نہ آخری انہوں نے شیر آیا شیر آیا. اللہ نے بندے کدے کدے بھی آخی چھوڑے انسان آیا انسان آیا، کدے بھی آخی چھوڑیا کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو اسد شیر یعنی کتنا ایک اچھا لقب ہے، لیکن فطری نظام کے علاوہ اللہ نے شیر کو کیا دیا ہے؟ شکار کرے گا، طاقتور جانور ہے، دوسرے جانوروں پر غالب آ جاتا ہے، شکار کرتا ہے، بچے پالتا ہے، جنگل میں بادشاہی کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا شیر نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہاتھی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. فرشتوں نے سوائے عبادت کے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. جنات نے سوائے اپنی طاقت دکھانے کے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اب سنو خلافت ہوتی کیا ہے؟ ہماری گلیں سمجھ اشنیاں نا، تسی لے مارا نہ سنیا اسی نے کہ ساڑھے گرواج ہے، تسی لے مارا نہ سنیا اسی نے کہ تقریر استاشنا تو تساں تو سب تو پہلے ذہن رکھیا اسی نے کہ کڑے کڑے شیر پڑھ سی سور اللہ سی، کڑے کڑے مائیے سنا سی ہیں جی سور لائی تھے. جب میں لائی نا سور تو تساں جو تھے رہن کوئی نہیں لگا. سور لانا عیب نہیں، میں کوئی تنقید نہیں کرتا، مطلب میں گلا جو نہیں ہے، گلا ہونا آواز ہونی تو میں سور لائیں ہوں، میں سور لائی تو تساں آگ سو پیر جی تس بیٹھے رہو تو آساں جھولے ہیں. تو عرض ہے کہ وہ میں یہ نہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تساں ہی شیر نہیں، تساں ذرا ہماری گلاں تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرو. خلافت ہوتی کیا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں مزارات پہ چادریں کیوں ڈالتے ہو؟ ایک بیوقوف نے کہا جی وہ انہیں نے بزرگیں سردی لگنی اسی نے تاں چادریں سٹنے، تو اسیں بھی فرو اجا جواب دیتا نا، میں ظاہر ہے سردی ٹھڈی آواز جنتی چوہا چیز اگنی، تو ساڑھے بزرگیں سردی لگنی جنت نہیں ٹھڈی آواز نہیں، تو چادر سٹی اس کی اور پخا سیں اور گرم کر سیں. تو عرض یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے. ولی کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے؟ پہلے انسان کا مرتبہ سمجھو. ان سے سنی کندہ نا جنہ کیا کیتا؟ کوئی کمال دسو. فرشتیاں نہ کوئی عبادت تو علاوہ بھی فرشتیاں نہ کوئی کمال دسی جوڑو. میں تنقید نہ کرنا، نورانی مخلوق ہے، لیکن دسو ہوں نہ کوئی جہاز بنایا، کوئی ہیلی کاپٹر بنایا نہیں نہ بنایا. یہ انسان کو رب نے طاقت دی ہے کہ ایک سیارے سے اٹھ کے دوسرے سیارے پہ چلا گیا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں. ایک سیارے سے اٹھا دوسرے سیارے پہ گیا، قدموں کے نشان لگا کے پلٹا، ٹھیک ہے. ہوا میں سیارہ چھوڑا تو پوری زمین کا نقشہ تمہاری سکرین پہ لے آیا. گوگل کھولو، یورپ کھولو، ایشیا کھولو، پاکستان کھولو، کشمیر کھولو، عباسپور کھولو، ابھی عباسپور میں چھاترا کھولو، آپ کی مسجد کی چھت آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گی. آپ بے شک کراچی میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ بے شک کراچی میں بیٹھے ہوئے، ان میں بڑا باریک نکل سمجھان لگا. آپ کراچی میں بیٹھے ہو، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہو، چھاترا کھولو، آپ کی مسجد کی چھت، اور اگر ایسے باہر گڑیاں کھڑی ہیں تو گڑیاں بھی نظر آسن. قبلہ مفتی صاحب نے دارالعلوم کھولو تو انہوں نے مینار اور انہوں نے سامنے اگر کوئی گڑی کھڑی ہے تو وہ نظر آ جائے گی. اب تو برطانیہ کے لوگوں نے میرپور میں کیمرے اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں اور برطانیہ میں موبائل کھولتے ہیں، انہیں پورا پتہ ہو اس وقت میرے گھر میں اندر کون گیا باہر کون آیا. میں خود ایک اپنا میرے ہاتھوں پر بیعت ہے، میں اس نے کار گیا اس سے ویلہ فون کی تا پیر جی تساں کمرے بیٹھے ہو میں تسی تکنا پیا تا آپ انگلینڈ سا. یہ ہے خلافت، سمجھے ہو؟ یہ ہے خلافت. کیا ہے خلافت؟ اے رب کائنات جب تو نے بندے کو خلافت دی تو تو نے دیا کیا؟ تو میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو جواب آیا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. جب میں نے خلافت دی تو میں نے اسے زمین اور آسمان کی چیزوں پر تسخیر عطا کر دی. اب تسخیر کا کیا مطلب ہے؟ اے پین ہے میری جیبی ایتھے میں چھوڑا تو اے چاہیا بھونجا ہی لگ سی نہیں کھلن لگا.
لیکن اسی انسان نے ٹنو لوہا ہوا میں نہیں اڑایا. 500 بندے وچ بیٹھے ہونے, ایتھو اڑنا تو برمنگم جا کے اترنا, اسلام آباد اڑنا تو کراچی جا کے بیٹھنا. کتنا لوہا انسان نے اڑایا. یہ ہے خلافت. مگر سنو, ایک ہے یہ تسخیر ہے, اور تسخیر ہے 2 طرح کی. اسے اللہ نے دیگر مخلوق میں انسان کو 2 امتیازات عطا فرمائے ہیں. ایک عقل, یہ جتنی کہانی میں نے کی ہے یہ ہے خلافت عقلی. یہ عقل کی خلافت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے بندے کو, کہ عقل کے اعتبار سے انسان کو اتنی طاقت دی کہ اس نے لوہا اڑا دیا, سیارے فضا میں کھڑے کر دیے, پیبند لگا کے دل بدل دیا, مردے کی آنکھ نکال کے زندہ کو لگا کے اسے بینائی دے دی. کیا کچھ نہیں کر لیا. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. انسان نے سیارہ چھوڑا, ساری زمین کی تصویر لے کر آیا. یہ ہے تسخیر عقلی, اور اس کے لیے چاہیے اسباب. اب سنو, تسخیر ایمانی, تسخیر عقلی کے لیے اسے سیارہ چھوڑنا پڑا, لیبارٹریوں میں بیٹھنا پڑا, تحقیق کرنی پڑی, ڈالر لگائے, اربوں ڈالر لگائے, کئی سال لگائے, تحقیق کی, لوہا ہوا میں اڑایا, اس نے کیمرے سے تصویر بنائی تو تمہاری سکرین پہ تب جا کر آئی. اور میرا غوث کب بغداد کے بوریے پہ بیٹھ کے کہتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی, کہ اللہ کے شہر مجھے یوں نظر آتے جس طرح تھیلی پر رائی کا دانہ رکھ دیا جاتا ہے. میں آپ کو کرامات سنا کر متاثر نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. وہ تھی تسخیر عقلی. کتنے ڈالر خرچ ہوئے, کتنی محنت ہوئی, سیارہ فضاج گیا, اس تصویر آندھی تے تسیں سکرین اوپر آئی تے تساں کراچی چوبئی تے عباس پور تک کی کندہ. میرے غوث اعظم نے نہ سیارہ چھوڑا, نہ ڈالر لگائے, نہ لیبارٹری میں گئے, نہ لائبریری میں گئے, نہ لوہا چھوڑا. اور میرے غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی, کہ اللہ کے شہر کہ اللہ کے شہر مجھے ماڑی مجمع پر بڑی ڈاڑی نظر ہونی. اے چاہ ماڑے ہستے تے مفتی صاحب ہستا ہے, تساں پاویں 10 واقع پھاڑی تے تک تساں ہی نہیں لبنی. ایسا تساں ماڑی تقریر بجو, اے آساں دعا پینی ہے, تساں ایک دفعہ اور بھی تکو تبھی تساں نہیں لبنی. تے جے دیاں تے تھئی بھی نہیں ہو رہا, تے جے تساں ہی دیاں تے آپ کو بیلے ہوئی جاساں. اس واسطے تساں ماڑی تقریر بجو. اے آساں اے حضرت صاحب پیسن تے انہوں نے خادم پیسی, تسیں نہیں لبنی, تسیں بادی چاول لبسنو پکے تو دیکھ بھی تاں اسی کہ میں تقریر مقاساں دیتا ہوں, پاویں ٹھڈے وین دا پاویں گرم وین. کیا سمجھ آئی نے؟ ہاں لہذا تمہاری تقریر بجھو, اے ایسا نہ کم میں چاہ پیاں پانی پیاں, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو سنو, انہوں نے کتنے ڈالر لگائے, اور میرے غوث پاک نے کچھ بھی نہیں کیا, اور فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمن, کیا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. دوسری طرف لوگ کرنچ کیمرے لانے تے برطانیہ جانے, اس کی اپنے موبائل نال کنیکٹ کرنے تے تکنے مارے اندر کن آیا, مارے اندر کن گیا. تے حضور عمر فاروق مدینے وچ کھڑے خطبہ جمعہ نہ دے رہے تے کہنے یا ساریہ الی الجبل, او ساریہ پہاڑنی طرف ہو کے حملہ کرتا, تو جیتی جا سیں, تو جیتی جا سیں. او نہامندی چ لڑ رہے سن, عمر فاروق مدینے وچ سن. صحابہ بھی تابعین بھی جلے خطبہ سنیا تے جمعے دو بعد پوچھا امیر المومنین ایک ہے چکر سا, خطبے بھی تو ساریہ کی ہدایتاں دینے سو تے نہامند گئے ہو تے کتنے 100 میل دور گئے. انہوں نے فرمایا انہوں کی شکست ہون لگی سی, تو میں انہوں نے کیا کہا کہ پہاڑوں پر چڑھو تے ادھروں حملہ کرو تو تساں جیتی جا سو. تے لوکاں گل نوٹ کریں دی, اس لئے فون تے تھے نہیں سے, جلے قاصد آئے نا انہوں نے پوچھا دسو جنگ نہ کیا حال ہے, انہوں نے کہا این جمعے نے ٹیم اساں کی شکست ہون لگی سی. تو ساری آسیں گے آخر جی پہاڑنی طرف ہوئی جاؤ. اساں پہاڑنی طرف آیا, البتہ اساں سنیا کہ عمر فاروق نی آواز آ رہی سی. حضرت ساریہ کو لو پوچھا تو انہاں کہا ہارنے ساں, تو حضرت عمر فاروق آخیا تو اساں اتھوں آواز سنی کیندی. آج اساں موبائل اوپر آواز بھیجنے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ او مکتب دانش کے طالب علم اگر سیارہ تصویر بنائے
تو ساری ملک نظر آئے تو تو اعتبار کر لے، اور جو ایمان کی طاقت سے دنیا کو دیکھے تو اسے غوث اعظم ماننے سے انکار کرے، میں تیرے ایمان پہ شک کروں یا تیری عقل پہ شک کروں؟ گل سمجھ آئی؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ ہے خلافت کہ اللہ نے اس انسان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ زمین پر اختیار دے کر بھیجا ہے۔ اب یہ تسخیر ایمانی بھی ہے، عقلی بھی ہے۔ اب ایمانی تسخیر کافرہ کی دینی نہ لبن لگی، ایمان علیہ کی لب سینہ تے عقلی ایمانی تسخیر لبنی کس طرح؟ رب فرمانے اس لئے مڑے مقرب بننے نا، پھر میں انہوں نے ہاتھ بننا جنہ نالے پگڑنے، میں نے نہیں اکھاں بننا جنہ نالے تکنے، میں نے نہیں زبان بننا جنہ نالے بولنے، میں نے نہیں لتاں بننا جنہ نالے ٹورنے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جس وقت اللہ نے نیائے بننے نا، زمین پر نیابت نہ درجہ اختیار کرنے نا، تو پھر کیا ہونا کہ پھر اللہ رب العزت انہاں کی اختیار عطا فرمانا۔ یہ اختیار خلافت ہے، یہ اختیار خلافت ہے۔ ان آؤ میں غوث پاک نے ایک مقام سے سنا، ماں اور بچے کتنا رشتہ ہونا، کتنا قریبی رشتہ ہے ماں بیٹے نا، اتنا تقدس معاب رشتہ، اتنا محترم رشتہ، جس نے میں سے ایک جھلک سنائی پائے ان ماری گلہ ان اختتام ہونے لگی ہیں، بس ان میں اپنی تقریر ختم کرنے لگا۔ آقا کریم نے بارگاہ شاہ سے حاضر ہوئے، میں شاہ شرد نصابی سے انہاں کہ یا رسول اللہ منت منی سی پوری ہوئی تے میں کعبے دی چوکر چمسا، ان لمبی کہانی نہ کرنا۔ سرکار فرمایا یا رسول اللہ دسو میں مکہ جاؤں اتھے جائے تے چوکر چمہ یا کیا کرا؟ آپ نے فرمایا تارے کارج تاری ماں ہے؟ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ ہے۔ اساں کیا کرنے آلہ؟ یہ انسانی فطرت ہے، جتھے بندے نہیں پہنچ ہوئے نا اتھے نہیں ہاتھ بانا، جتھے نہ پہنچ ہوئے نا اتھے ضرور جائے جفا دے سی، ٹھیک ہے نا؟ اساں غلاف کعبہ نے پیچھے تھا دوڑنے ہاں، میں ان کی تنقید نہ سمجھے میں گل ہے، اساں اس کی چمنے ہاں، اساں جناب علی تبرکات نے پیچھے تھا دوڑنے ہاں، تو سرکار فرمایا تاڑے کار تاڑی ماں ہے؟ جی آقا جی ہے۔ انہاں کہا جانا ماں نے پیر چم تاڑی منت پوری ہو جیسی، اس طرح سمجھیاں کعبے نہیں چوکھڑ چمی چھوڑی ہے۔ چند دسوں کہتا ماں نے اتنا عدب کیتا نہیں، تو غلاف کعبہ نے اتنا ٹکڑا ہو سی نا تو اس کی چمی چمی دے مٹھے دئی دئی تے جناب علی تے پاہمیں ماں کا روسی بیٹھی ہو گئے۔ اتنا بڑا ماں کا مقام ہے، اور ماں جتنا بیٹے کے مزاج کو سمجھتی اتنا کوئی نہیں سمجھتا۔ بیٹے کے ماتھے پہ ذرا بھل پڑتا ہے نا تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے نا؟ لیکن وہ پتر ماں نہیں چولی خواب تکنا ہوا تو ماں کی کوئی پتہ نہیں اس کے تکیا۔ دو دوست کٹھے لیٹے ہون نا، ایک خواب تکنا ہوا ہے تو ایک کول بیٹھے ہوا ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں ہونا ایک ادھر ہے اس لئے تو کیا خواب تکنا پیا، دوسرا خواب نہ گواہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ میں جے آج راتی آخا جی میں خواب تکیا تو میں تکیا تو ہمارے اوپر اعتبار کر سو، اور سیانہ بندہ گواہ بھی نہیں منگنا، اس کی پتہ ہونا خواب نہ کوئی گواہ نہیں ہوا، اور 42واں حصہ ہے نبوت نہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اے خواب جڑا ہے اے اس نہ کوئی گواہ نہیں ہونا۔ سرکار نے مجلس لگی، حضرت علی بن حتی بیٹھے، انہیں اونگ آئی، اس طرح آنکھ لگی، غوث اعظم ممبر پر اترے، سدھے تھے کول بنی ہاتھ بنی تے کول اس طرح کھلی گئے، انہوں نے آنکھ لگی، اے ہاتھ بنی کول کھلتے، جلے انہوں نے آنکھ کھلی، جاغے سر اس طرح اٹھایا، واپس غوث پاک ممبر پر بھئی تے پھر در شروع کری چھوڑے۔ سننے پہ ہو؟ تو جس لئے مجلس ختم ہوئی نا تو لوگوں پوچھا آقا جی اے کیا معاملہ سا، تُساں درس نے دوران نیچے اترے ہو، اے کوئی اج نمیں بزرگ آئے سن، انہاں کو ہاتھ بنی تے کھلتے ہو، تو پھر جس لئے جاگے تو تُساں اوپر لگے گئے ہو، انہاں آخیا ہے انہاں کو پوچھو نا، انہاں کو پوچھا تُس دسو، انہاں آخیا ماری آنکھ لگی گئی سی، تو جو ہی ماری آنکھ لگی نبی پاک خواب ہی چاہے، نبی پاک خواب ہی چاہے۔ غوث پاک فرمایا اے جڑا خواب ہی تکنا پیاسا نا وہ میں جاگنے تکنا پیاسا کہ سرکار آئے،
اس نے خواب نے وچ میں بھی تک نہ پیاسا کہ سرکار اس نے خواب ہی چاہے تھے اس لیے سرکار آئے تا میں ہاتھ بنی تک کھلیاں. ایک کیوں ہے؟ واللہ یختص برحمتہ، یہ تخصیص ہے. یہ جب رب خاص کر لیتا ہے نا، کسی کو چن لیتا ہے، تو پھر جب وہ اس کی آنکھ بنتا ہے نا، تو پھر اس سے کسی کا خواب نہیں چھوٹتا، اس سے پھر کسی کا خواب بھی نہیں چھپتا. اس لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت ساڑی حاضری قبول فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر، اس لیے آپ نے فرمایا نا مارا قدم اولیاء نی گردنوں پر، ضرور زمین نے سارے اولیاء اپنے سر جھکائی کندے اور آپ نے قدم کے اپنے گردنہ نے اوپر قبول فرمایا. تو غوث اعظم نے مقام اولیاء وچ بلند و بالا مقام ہے. اللہ تعالیٰ آسان کی انہوں نے مقام کی سمجھنی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تسنی اس محبت کی قبول و منظور فرمائے. تسانہ بہنا انتظار کرنا، پھر قبلہ حضرت مفتی کشمیر نہ اتنا تشریف لے آنا. اے مارے سے ایک سعادت نہیں گل ہے، اے انہی شفقت ہے. اے نکے جے بندے کی سننے ہستا ہے یا سرپرستی کرنے ہستا ہے یا صدارت کرنے ہستا ہے، اے آئے، اے انہاں بڑا پن ہے، اے انہی محبت ہے، اے استاذ العلماء. انہاں تا ساڑا کیا مقابلہ ہے؟ اساں اے میں ویلے باندھے پھرنے لوگ ہاں، کدھے ادھر پھریا کدھے ادھر پھریا کدھے ادھر گیا. اے او لوگن جنہ کی صحیح معنی وچ معمار ملت آخیا جانا. ٹھیک ہے نا؟ ملت نے تعمیر کرنا لے، استادہ نے بھی استاد، علماء نے بھی استاد. اللہ تعالیٰ انہاں سایہ اہل سنتوں پر قائم و دائم رکھے. اور تسانی محبت جتنی تسان دیر بیٹھے ہو، تسانہ بہنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.